بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن عجیب تھا۔ سلطان دربار میں کافی دیر بیٹھے رہے مگر اس کے باوجود کوئی فریادی نہ آیا۔ سلطان حیرت زدہ تھے مگر ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ ان کے ملک کی رعایا اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہے۔ انہیں کوئی دکھ اور تکلیف ایسی نہیں ہے جو انہیں بے چین کر کے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے۔ بڑی دیر انتظار کے بعد بھی جب کوئی فریادی نہ آیا تو آخرکار سلطان مایوس ہو کر دربار سے اٹھے، کیونکہ یہ وقت ان کا کسی اور کام کے لیے استعمال نہ ہو سکتا تھا۔ تو وہ چل پھر کر محل کا جائزہ لینے لگے۔ محل کے باغیچے میں بہت ہی خوبصورت پھول کھلے تھے جو بہار کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں قدرت کی صنائی کی تعریف کی۔ وہ بے حد مطمئن اور خوش تھے، اس بات سے قطعی انجان کہ ان سے میلوں دور فاصلے پر ایک گھنے جنگل کے اندر ان کے لیے کیسی آزمائش تیار ہو رہی ہے۔ ایک ایسی آزمائش جو ان کے دن رات کا سکون چھین لینے والی تھی اور انہیں حیرت کے شدید جھٹکے دینے والی تھی۔ آنے والے وقت میں سلطان اس آزمائش سے کس طرح نمٹتے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا، لیکن آخر وہ آزمائش تھی کیا؟ سلطان کے محل سے سینکڑوں میل دور ایک گھنا جنگل تھا جو شہر کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس گھنے جنگل میں اس وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہونے جا رہا تھا۔ چار دوست جن کی آپس میں محبت اور اچھے سلوک کی مثالیں لوگ دیتے تھے، اس وقت اس جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سنار تھا، ایک بھری، ایک دوست درزی تھا اور ایک زاہد، یعنی وہ جو گناہوں سے بالکل پاک تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ان چار دوستوں کو ایک لمبا سفر کرنا تھا۔ سفر کے دوران یہ جنگل ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور رات کی تاریکی بہت جلد چاروں جانب پھیلنے والی تھی۔ وہ لوگ شدید تھکاوٹ کا شکار تھے اور گہرے پڑتے اندھیرے کی وجہ سے مزید سفر جاری رکھنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی۔ ان چاروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس رات کی تاریکی میں جنگل کے اندر سفر کرنا مناسب نہیں۔ نہ جانے کس طرف سے کوئی جنگلی جانور آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس خیال نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ رات اس جنگل کے اندر بسر کریں۔ جنگل بے حد گھنا تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی طریقے سے اپنی حفاظت کو یقینی بنائے۔ چاروں بڑی دیر تک سوچ و بچار کرتے رہے۔ آخرکار سنار بولا، میرے بھائیوں، اس جنگل میں رات محفوظ طریقے سے گزارنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم چاروں میں سے 3 افراد سوئیں اور باقی ایک جاگ کر پہرا دے۔ اس طرح باری باری ہم چاروں کچھ گھنٹوں کے لیے پہرا دیں گے۔ اس طرح سے ہم تمام لوگ اپنی نیند پوری کر سکیں گے اور ہمیں حفاظت کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ جاگنے والا شخص تلوار لے کر کھڑا رہے گا تاکہ اگر کوئی جانور حملہ کرے تو وہ اسے مار ڈالے۔ سنار کی بات سب کے دل پر لگی۔ درزی فوراً بولا، تمہاری بات بالکل درست ہے میرے بھائی، صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگ باحفاظت رات گزار سکتے ہیں۔ کل صبح ہی ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ بڑی نے صلاح دی کہ جاگنے والا شخص اپنے پاس آگ کا الاؤ روشن کر لے تاکہ کوئی جانور حملہ نہ کر سکے۔ ان چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے بڑی جاگے گا۔ اسے بھی جاگنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ 3 دوست چادریں بچھا کر سو گئے۔ بڑی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دوستوں کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف آگ کے الاؤ کی وجہ سے کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ بڑی کچھ دیر تو جاگتا رہا مگر وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ ایک بار تو وہ بیٹھے بیٹھے سو ہی گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کے دوست اس کے اوپر بھروسہ کر کے سو رہے تھے مگر اس کے لیے جاگتے رہنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈک اور جنگل کی خاموشی جتنی پراسرار تھی اتنی پرسکون بھی تھی۔ بڑی نے سوچا ایسے تو وہ نہیں جاگ سکتا، اس کے اوپر نیند حاوی ہو جائے گی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو کسی کام میں مصروف کر لے۔ مگر کیونکہ وہ بڑی تھا تو اسے اور کوئی کام تو آتا ہی نہ تھا سوائے لکڑیوں کو تلاش کر من پسند چیزیں بنانے کی۔ اچانک اس کی نظر سامنے نظر آنے والے درخت پر پڑی۔ بہار کا موسم ہونے کے باوجود اس درخت کے اوپر پتے نہ ہونے کے برابر تھے، شاید اس درخت کی جڑیں ختم ہو چکی تھی۔ اچانک سے بری کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس کے سامان میں اس کے خاص اوزار موجود تھے۔
وہ لپک کر گیا اور اپنا تھیلا اٹھا لایا۔ اس نے اپنے اوزار نکالے اور سامنے نظر آنے والے درخت کو کاٹنے لگا۔ جلدی اس نے درخت کو کاٹ کر اپنے سامنے لکڑیوں کا ڈھیر لگا لیا۔ ان لکڑیوں سے وہ ایک شاہکار تراشنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات سرکتی رہی، بھری اپنے کام میں مصروف رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ چونکہ وہ اپنے من پسند کام کر رہا تھا، کافی دیر گزر گئی تو کام میں مگن بھری نے اپنے اوزار رکھ کر دیکھا۔ اس نے شاندار بت تراش دیا تھا۔ بھری کی نظروں میں اس کے اپنے لیے ستائش ابھر آئی۔ بت بے حد خوبصورت تھا، وہ ایک جوان عورت دکھائی دیتی تھی۔ بھری نے اسے اس قدر محنت سے تراشا تھا کہ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل اصلی معلوم ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک بھری کو اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ سنار نیند سے جاگ رہا تھا، اب پہرا دینے کی باری اس کی تھی۔ بھری کا کام ختم ہو چکا تھا اور تھکاوٹ بھی بہت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اوزار سمیٹے اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ جلدی اسے نیند نے آ گھیرا۔ سنار اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کیونکہ وہ نیند سے جاگا تھا تو اس کی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ وہ بیزار شکل بنائے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جنگل میں اس کی پسند کی آخر کیا چیز ہو سکتی تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد سنار کی نظر اس بت کے اوپر پڑی جو بھری نے تراشا تھا۔ سنار حیران رہ گیا۔ بت اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کی چمک رات کی تاریکی میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سنار آگے بڑھ کر اس بت کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک حسینہ کا بت تھا، حالانکہ اسے لکڑی سے تراشا گیا تھا، مگر اس کے جسم کے نشیب و فراز اس قدر خوبصورت تھے کہ سنار ان میں کھو کر رہ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے دل میں ایک عجیب خواہش جاگی۔ اس بت کو زیورات پہنانے چاہیے۔ اس نوجوان عورت کا بت ان زیورات کے بغیر نامکمل لگ رہا ہے۔ ایک عورت کی زینت تو ویسے بھی زیورات ہوتے ہیں، خالی ناک، کان اور ہاتھوں کے ساتھ یہ بت ادھورا معلوم ہو رہا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سنار لپک کر گیا اور اپنا سامان اٹھا لایا۔ اس کے سامان میں بہت سے زیورات تھے۔ سنار فطرتاً تھوڑا لالچی تھا، اس لیے جو کوئی شخص اس کے پاس زیور بنوانے آتا تو وہ ناپ تول میں کمی کر کے کچھ سونا بچا لیا کرتا تھا۔ اس سونے سے اس نے بہت سے زیورات بنا رکھے تھے۔ ابھی یکلخت اس کا جی چاہا کہ وہ زیورات اس بت کو پہنائے۔ سنار نے تھیلے میں سے زیورات نکالے اور ذرا ہی دیر میں بت کو زیورات سے سجا ڈالا۔ پہلے وہ بت جو صرف لکڑی سے تراشا ہوا تھا، اب زیورات سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ سچ مچ کی ایک جوان حسینہ لگنے لگی جو رات کی تاریکی میں جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ سنار کے پہرے کا وقت ختم ہونے تک سنار اسی بت کو سجاتا رہا، اور جب اس کی باری ختم ہوئی تو درزی جاگ گیا۔ سنار جا کر سو گیا، اور درزی نے پہرے کے دوران جب اس بت کو دیکھا تو بے حد حیران ہوا۔ بھری اور سنار کی کاوشوں نے اس بت کو نکھار ڈالا تھا۔ درزی نے سوچا بیزار تو میں بھی ہو رہا ہوں اور میرے دوستوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کر ڈالا ہے، کیوں نہ میں بھی اپنی مہارت دکھاؤں۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے سوئی دھاگا نکالا اور ایک شاندار لباس تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کام میں بے حد ماہر تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دلہن کا ایک شاندار لباس تیار کر لیا۔ سرخ رنگ کا وہ شاندار لباس درزی نے اس بت کو پہنایا تو یوں محسوس ہونے لگا کہ جنگل میں ایک خوبصورت دلہن کھڑی ہے۔ درزی نے جب لباس پہنا کر اس دلہن کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر آخر کو وہ ایک بتی تھا، ایک بے جان بت جس کا ان تینوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ درزی جب تک جاگتا رہا اسی بت کو دیکھتا رہا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے حسن کو اپنے دل میں اتارتا رہا اور سوچتا رہا کہ کاش اس کی زندگی میں بھی ایک ایسی ہی حسین عورت ہوتی تو اس کی زندگی اتنی بے رنگ نہ ہوتی۔ جلدی درزی کی باری ختم ہو گئی۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور جلدی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا اور زاہد جاگ اٹھا۔ اب پہرا دینے کی باری اس کی تھی۔ درزی، بھری اور سنار گہری نیند میں گم تھے جب زاہد نے جائے نماز بچھائی، نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ اس کے لیے نماز کے بغیر جاگنا بہت مشکل تھا۔ وہ رات کی اس پہلی عبادت کا ویسے بھی عادی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پہر قبولیت کا ہوتا ہے، اس پہر میں معجزات ہوا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران زاہد کی نظر اچانک اس بت پر پڑی جسے بڑی نے تراشا تھا۔ سنار نے زیورات پہنائے تھے اور درزی نے کمال مہارت سے اس کے لیے دلہن کا لباس سیا تھا۔ زاہد حیران رہ گیا تھا۔ وہ بت جنگل کے اس ویرانے میں ایک خوبصورت اضافہ تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب خواہش جاگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ قبولیت کی اس پہر میں کچھ انوکھا مانگا جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اس خوبصورت عورت کے بت میں جان ڈال دے۔ زاہد دعا مانگتا رہا
اور نماز پڑھنے میں مشغول رہا۔ جب اس نے جائے نماز سمیٹی تو اس کے کانوں میں زیورات بجنے کی خوبصورت سی آوازیں آئیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا جب پلٹا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بت کو حرکت کرتا ہوا دیکھا۔ لکڑی کا وہ بت ایک خوبصورت دلہن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دلہن اپنے نازک قدموں سے چلتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ زاہد کو اپنا ایمان زائل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس میں اللہ کے حکم سے روح آ گئی تھی۔ وہ زندہ ہو چکی تھی اور ایک بے حد خوبصورت عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ چڑیوں کی آوازوں نے جنگل میں شور مچا رکھا تھا۔ سنار، بھڑی اور درزی بھی نیند سے بیدار ہو گئے۔ ان کے لیے ایک حیرت ناک منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب نے اس خوبصورت دلہن کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے مثال تھی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی نے چاروں کے دل میں لالچ بڑھ دیا۔ بڑی نے سوچا، بت کو تو میں نے تراش کر بنایا تھا، اس خوبصورت عورت پر صرف میرا حق ہے۔ سنار بھی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بت کو خوبصورت زیورات نہ پہناتا تو اس کا حسن کسی کام کا نہ تھا۔ اس عورت پر صرف اسی کا حق ہے۔ درزی بھی یہی سوچتا تھا کہ چونکہ اس نے دلہن کو لباس پہنایا تھا تو عورت اس کی بیوی ہو گئی۔ زاہد کا خیال تھا کہ اگر وہ دعا مانگ کر اس بت کے اندر جان نہ ڈلواتا تو وہ لکڑی کا بے جان وجود کسی کام کا نہ تھا، اس لیے وہ خوبصورت عورت اس کی بیوی ہے۔ چاروں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ سالوں کی دوستی ہوا ہو گئی۔ عورت کے لالچ میں چاروں نے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ ڈالے، مگر ان میں سے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ یہ خوبصورت دلہن کس کی ملکیت ہے۔ تبھی اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ ایک نوجوان آدمی کچھ گنگناتا ہوا جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک طاقتور لکڑہارا تھا جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان چاروں نے سوچا کہ آپس میں لڑ جھگڑ کر تو فیصلہ ہو نہیں رہا، اس لکڑہارے کی مدد لی جائے۔ لکڑہارا ہے ان کے قریب پہنچا تو ان چاروں کی حالت دیکھ کر ہنس پڑا، پھر سوالیہ نظروں سے ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ تب زاہد نے اس خوبصورت دلہن کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہم چاروں نے اپنے ہنر کے مطابق اس بت کو تراشا، زیورات پہنائے، لباس پہنایا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اس میں جان ڈال دے۔ اللہ نے ہماری دعا سن لی، لیکن اب ہم آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ دلہن کس کی ملکیت ہے۔ تم ہمارا فیصلہ کرو کیونکہ تم شکل سے عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ زاہد یہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے اس لکڑہارے کی جانب دیکھنے لگا۔ لکڑہارے نے نظر اٹھا کر اس خوبصورت دلہن کی طرف دیکھا اور اسے ایک لمحہ لگا اس عورت کی محبت میں گرفتار ہونے میں۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ لکڑہارے کا دل بے ایمان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ چاروں تو پہلے آپس میں لڑ رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اس دلہن کو وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا، میرے ساتھیو، تم چاروں آپس میں بہترین دوست ہو، اگر تم یہ دلہن کسی ایک کو بھی دے دو تو باقی تینوں سے اس کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ ایک عورت کی وجہ سے کیوں اپنے سالوں پرانے یارانے کو ختم کرتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس عورت کو میرے ساتھ جانے دو اور خود تم اپنے سفر کو مکمل کرو جس کی نیت سے تم گھر سے نکلے تھے۔ لکڑہارے کی بات سن کر ان چاروں کو خوب اشتعال آیا۔ اب یہ پانچوں کے پانچوں آپس میں جھگڑنے لگے تھے۔ سب کے پاس ہتھیار اور اوزار تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ ڈالتے اور کسی ایک کی جان جاتی، سنار بولا، رک جاؤ، ہم آپس میں لڑ کر کبھی بھی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ اس سے کروایا جائے جس کی عقل اور ذہانت بے مثال ہو، جو دنیا بھر میں اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور ہو۔ سلطان معظم، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ سبھی اس بات پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے اوزار سمیٹے، دلہن کو ساتھ لیا اور سلطان کے محل کی جانب چل پڑے۔ جس وقت یہ قافلہ سلطان کے محل میں پہنچا اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ محل کے دربار کا وقت اگرچہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس قافلے کا رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا دیکھ کر سپاہی مجبور ہو گئے کہ ان لوگوں کو دربار میں بٹھا دیں۔ یہ سب لوگ دربار میں بیٹھ کر سلطان کا انتظار کرنے لگے، جو محل کے اندرونی حصے میں مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ سلطان نماز ادا کر کے دربار میں تشریف لائے تو سامنے ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ 5 افراد جو اپنے حلیے میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے، زور و شور سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ بحث کرتے ہوئے ان کی آوازیں اتنی بلند ہو جاتی تھیں کہ دربار کے دیواروں سے باہر نکلنے لگتی۔ وہ اس قدر اشتعال میں تھے کہ انہیں یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اس وقت محل میں موجود ہیں۔ وہ پانچوں تو ایک طرف ان کے ساتھ
آنے والی ایک اور شخصیت حیرت انگیز تھی۔ سلطان کی جب نظر اس پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ وہی خوبصورت دلہن تھی جس کے حقدار یہ پانچوں تھے۔ انتہائی خوبصورت اور حسین دلہن وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے مسلسل سلطان اور ان پانچوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ دربار میں کیا چل رہا تھا۔ سلطان دربار میں آئے تو ان پانچوں مردوں کی نظر ان پر پڑی۔ سب کے سب گھبرا کر چپ ہو گئے۔ سلطان گہری نظر سے ان سب کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخر وہ اپنی نشست پر بیٹھے۔ وزیر نے آگے بڑھ کے سلطان سے کہا، حضور میں نے ان سب کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر یہ پانچوں کہتے ہیں کہ اگر آج ان کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ سب ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کو اس وقت تکلیف دینا پڑی۔ سلطان نے سر نفی میں ہی لایا۔ وزیر سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ان کا مسئلہ اس قدر ضروری ہے تو پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں کہ آخر انہیں کیا عذر آ پہنچا ہے۔ سلطان نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا، ہاں جوانوں بتاؤ، تم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور یہ جو دلہن تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ بولنے لگے۔ انہوں نے اتنا شور مچا دیا کہ سلطان کو کسی کی آواز سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تبھی سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ناگواری سے کہا، خاموش ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بات کرو۔ سلطان کی بات پوری ہوتے ہی بڑی لپک کر آگے ہوا، کہنے لگا، سلطان ہم چاروں دوست ہیں اور ہم ایک سفر پر جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران ہی مجھے ان سب کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کے پہر کے دوران میں نے ایک درخت کو تراش کر اپنے لیے ایک بت بنایا۔ مجھے وہ بت بے حد پسند تھا، لیکن جب میرا وقت ختم ہوا، میں سو گیا تو میرے بعد اٹھنے والے سونار نے اس بت پر اپنا حق جما لیا۔ ایک کے بعد ایک میرے دوست جاگتے گئے اور سب کو یہ لگا کہ یہ بت میں نے ان کے لیے بنایا ہے، حالانکہ در حقیقت اس خوبصورت دلہن کا بت میں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے اس میں روح پھونک ڈالی، اس لحاظ سے اب اس دلہن کے اوپر صرف میرا حق ہے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک سونار کہنے لگا، حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، جب یہ بت بنا کر سویا تھا تو اس میں کوئی جان نہ تھی، بلکہ میں نے اسے زیورات پہنائے تو وہ خوبصورت دکھنے لگی، اور اللہ نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے اس میں روح پھونک دی، اس لیے یہ دلہن صرف میری ہے۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ یہ دونوں دوست نہ جانے کیا کہانی سنا رہے تھے، بھلا ایک بت کے اندر کیسے جان پڑ سکتی تھی۔ ابھی سلطان یہی سوچ رہے تھے کہ درزی گرج کر بولا، تم دونوں اپنی اپنی زبان بند کرو، یہ دلہن صرف میری ہے، کیونکہ اسے دلہن کا لباس میں نے پہنایا تھا، اور اس لباس کی وجہ سے ہی اس خوبصورت عورت میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے۔ زاہد یکدم آگے بڑھا، درزی کے دستوں گریباں ہو گیا، تو کیا جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر روح کیسے ڈالی ہے؟ کبھی نماز تک تو پڑھی نہیں، میری عبادت کے طفیل اللہ نے اس بت کے اندر روح ڈالی ہے، اور اسی لیے یہ دلہن صرف میری ہے۔ درزی نے ایک زوردار تماچا زاہد کے منہ پر مارا۔ زاہد پلٹ کر سونار کے اوپر جا گرا۔ سونار سمجھا کہ زاہد نے جان بوجھ کر اسے نیچے گرایا ہے۔ اس نے پلٹ کر زاہد کو مارنا شروع کر دیا۔ بڑی جو ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لپک کر دلہن کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے باہر جانے لگا۔ لکڑہارا جو اب تک خاموش تھا، اس نے آگے بڑھ کر بڑی کو روکا اور مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ کہتا جا رہا تھا، تو کیا موقع کا فائدہ اٹھا کر میری دلہن کو لے کر فرار ہو رہا ہے؟ ذرا رک، میں تجھے مزہ سکھاتا ہوں۔ پورے دربار میں ایک تماشا برپا ہو گیا۔ سلطان یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پانچوں افراد جاہل ہیں۔ 4 لوگوں کی تو کہانی سن چکے تھے، مگر یہ 5واں کون تھا؟ سلطان نے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، برخودار تم بھی اپنی کہانی سنا دو کہ تمہارے کس ہنر کے طفیل اللہ نے اس بت کے اندر روح ڈالی ہے، اور کس طرح سے یہ دلہن تمہاری ہوئی۔ لکڑہارا یہ سنتے ہی کہنے لگا، نہیں ہے سلطان، یہ سب لوگ اپنی جانب سے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، یہ کوئی بت نہیں تھی، بلکہ یہ میری نو بیاہتا بیوی ہے۔ میں اور میری بیوی ایک دوسرے گاؤں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ہمیں اس جنگل میں سے گزرنا پڑا۔ جنگل میں یہ 4 افراد موجود تھے۔ میری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اب یہ 4 باری باری کہانیاں گھڑ کر میری بیوی کو مجھ سے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے انصاف کا طلبگار ہوں، میری اور میری بیوی کی حفاظت فرمائیے اور مجھے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے۔ لکڑہارے کی بات سن کر سلطان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ 5 افراد، ایک دلہن، سلطان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ۔ لکڑہارے کی بات پر ایک دفعہ پھر دربار میں طوفان آ گیا۔ 5 افراد ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پر اتر آئے۔
وہ اس قدر اشتعال میں تھے کہ بار بار بھول جاتے تھے کہ وہ سلطان معظم کے دربار میں موجود ہیں۔ سلطان بھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چاہتے تو سپاہی کو اشارے سے ان سب کو گرفتار کروا سکتے تھے، مگر وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر سچ کیا ہے۔ تبھی سلطان کے ذہن میں ایک خیال آیا، آخر یہ عورت کچھ کیوں نہیں کہتی؟ سلطان نے اپنا رخ اس خوبصورت دلہن کی طرف موڑا جس کا حسن آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والا تھا۔ یہ اس کے حسن کی کرامت تھی کہ یہ 5 جوان جہاں مرد ایک دوسرے سے لڑ کر مرے جا رہے تھے۔ سلطان نے دلہن کو مخاطب کیا، بیٹی تم آخر کچھ کیوں نہیں بولتی؟ تم خود ہی گواہی دے دو کہ تم ان 5 میں سے کسی کی بیوی ہو، تاکہ میں احسن طریقے سے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں اور باقیوں کو ان کے جھوٹ کی سزا دوں۔ تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ دلہن سلطان کے سوال کے جواب میں ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھتی رہی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، مگر یوں لگتا تھا کہ دلہن ان کے سوال کے معنی جانتی ہی نہیں۔ وہ یوں ہی خاموشی کے ساتھ سلطان کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ دلہن کو اس طرح دیکھتا پا کر 5 مرد بھی حیران رہ گئے۔ تب زاہد کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے تو خدا سے صرف دلہن میں روح پھونکنے کی دعا کی تھی، شاید خدا نے اسے زبان تو عطا کی ہی نہیں۔ دلہن خاموشی سے سلطان کو دیکھتی رہی تو سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں تو ان کی زبان نہیں سمجھتی یا پھر بولنا نہیں چاہتی۔ سلطان نے کنیز خانے کی نگران کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد نگران آ پہنچی۔ نگران نے سلطان کے حکم پر کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے سلطان کا سوال دلہن کے سامنے رکھا، مگر ہر بار وہ خاموش نظروں سے چاروں جانب دیکھتی رہتی۔ آخرکار سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سننا یا بولنا نہیں جانتی۔ اب تو فیصلہ کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ بھلا سلطان کس طرح یہ ثابت کرتے کہ وہ کس کی بیوی ہے اور کس کی نہیں؟ تمام افراد جو کہانیاں سنا رہے تھے سلطان کی سمجھ سے باہر تھی۔ اول تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک بت کے اندر جان کس طرح پڑ سکتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے تو کچھ بھی ممکن ہے نا۔ سلطان صرف اندازے کی بنیاد پر ان چاروں کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر اس وقت سلطان کے ہاتھ جواب دے رہے تھے۔ ان 5 کی آپس میں اشتعال انگیزی والی باتیں سن کر سلطان کو لگا کہ اگر انہوں نے کسی ایک کے ساتھ دلہن کو بیچ دیا تو باقی 4 ان کو قتل ہی کر ڈالیں گے۔ اس لیے سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ معاملے کی تحقیق کی جائے۔ سلطان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بالآخر فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 5 افراد کو مخاطب کیا اور بولے، دیکھو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں شرع اور اسلام کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تم میں سے 5 افراد اس عورت کے شوہر ہونے کے دعوے دار ہو۔ بدقسمتی سے تم سب کے پاس ہی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں کسی ایک کے ساتھ اس لڑکی کو بھیج دیتا ہوں اور وہ شخص جھوٹا ہو تو میں خود اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اس لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں اس معاملے کا فیصلہ کر سکوں۔ آج رات تم سب محل میں میرے مہمان کے طور پر رہو، کل صبح میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ اس کے بعد جو شخص سچا ہوگا اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سلطان کی بارو بآواز دربار میں گونج رہی تھی اور ان 5 افراد کے چہرے پر خوف اور بے چینی پھیل گئی تھی۔ کیوں نہ پھیلتی؟ سب کے سب بھی اپنی جگہ جھوٹے تھے، مگر وہ انتظار کرنا چاہتے تھے کہ سلطان کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ لڑکی کے تاثرات جامد تھے، وہ بھی خالی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے کنیز خانے میں ٹھہرا دیا اور باقی 5 افراد کو مہمان خانے میں بھجوا دیا۔ سلطان نے ان سب کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ صبح ان کا فیصلہ کریں گے، لیکن سلطان خود پریشان تھے کہ آخر وہ ایسی بات کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جس کا ان کے سامنے کوئی ثبوت ہی نہ تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے سلطان اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ سلطان تب چونکے جب مسجد کے میناروں سے عشاء کی اذان بلند ہونے لگی۔ سلطان نے ہر خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پورے انہماک سے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے رات کے اذکار کرنے لگے۔ وہ رات سلطان کے لیے بہت مشکل تھی، مگر سلطان کو پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بار بھی سرخرو ضرور کریں گے۔ سلطان جائے نماز پر بیٹھے گر گرا کر اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے۔ اچانک ایک زوردار جھماکہ سا ہوا۔ سلطان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جیسے روشنی سی بڑھ گئی۔ سلطان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ اپنی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے پھوٹتی ہوئی روشنی دیکھ کر سلطان نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان اپنے خواب کی گہری وادیوں میں جا پہنچے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا وہ ایک گھنے جنگل میں ہے۔ جنگل میں چاروں طرف اونچے اونچے درخت ہیں
ان درختوں کی شاخوں میں سے چھن چھن کر آتی ہوئی 14ویں کے چاند کی روشنی ماحول کو منور کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان تمام منظر کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ سلطان کو پھولوں کی بھینی بھینی مہک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر ماحول اس قدر پراسرار تھا کہ پھولوں کی مہک سلطان کو بجائے خوشگوار احساس دلانے کے انہیں دہشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ سلطان خاموش نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لینے لگے۔ تبھی ایک زوردار ہوا آئی اور ان کے سامنے پڑا ہوا پتوں کا ڈھیر دائیں اور بائیں سمٹ گیا۔ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی راہداری سی بن گئی، جیسے انہیں کوئی اس راہداری پر چلنے کی دعوت دے رہا ہو۔ ہوا سرسرا رہی تھی۔ سلطان اس راہداری پر قدم رکھتے ہوئے آگے آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، زمین پر پڑی ہوئی گھاس پھوس اور پتے دائیں اور بائیں سمٹتے جاتے، ہوا کے جکڑ تیز تیز چلنے لگے۔ درخت سائیں سائیں کر رہے تھے۔ سلطان بغیر ڈرے مضبوط قدموں سے آگے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ تبھی اچانک ایک جگہ پر جا کر سلطان کے قدم رک گئے۔ راستہ بننا بند ہو گیا تھا اور تیز ہوا کے جکر بھی رک گئے تھے۔ چاروں جانب خاموشی چھا گئی۔ سلطان کے آس پاس کھڑے ہوئے درخت گویا کسی گواہ کی طرح سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں پر سلطان کھڑے ہوئے تھے وہاں پر عین سامنے ایک قدیم درخت تھا۔ اس درخت کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس کا تنا اس قدر موٹا تھا کہ اس کے پیچھے کئی افراد ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تب بھی نظر نہ آتے۔ سلطان کو اندازہ ہوا کہ وہ سالہ سال پرانا درخت ہے۔ ابھی سلطان اس درخت کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک چاروں جانب ایک گونج سی پیدا ہونے لگی۔ یہ گونج اس قدر تیز تھی کہ سلطان کو گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ یہ گونج چاروں جانب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے ماحول میں نیلے رنگ کی تیز روشنی پھوٹنے لگی۔ سلطان اندازہ نہ کر پا رہے تھے کہ یہ تیز روشنی آخر کس جگہ سے پھوٹ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا چاروں جانب سے نیلے اور سنہرے رنگ کی شعاعیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ ماحول پراسرار سا ہو گیا تھا۔ لیکن تبھی سلطان نے غور کیا، تیز گونج کے دوران کوئی آواز تھی جو انہیں پکار رہی تھی، ایک مردانہ آواز۔ سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی، جو میرا ہے اسے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا کوئی اختیار نہیں۔ میری چیز مجھ تک لوٹا دو۔ ایماندار لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اپنا فرض پورا کرو اور چیز کو اس کے اصل مقام تک پہنچاؤ۔ یہی تمہارا فرض ہے، اسی سے تمہارا رب تم سے خوش ہوگا۔ سلطان نے جب اس آواز کو سنا تو ان کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور ان سے کس چیز کا طلبگار تھا۔ سلطان دل ہی دل میں کپ کپا کر رہ گئے۔ آخر وہ کس ایمانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے؟ اگر ایسا ہو جاتا تو یقینی طور پر وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی معافی نہ حاصل کر سکتے تھے۔ سلطان نے سامنے موجود درخت کو زور زور سے ہلتے ہوئے دیکھا۔ اچانک سلطان کو اندازہ ہوا کہ نیلے رنگ کی پھوٹنے والی روشنی اس درخت کی جڑوں سے نکل رہی ہے۔ درخت کی جڑیں زمین میں اس قدر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں وہ جڑیں تھیں وہاں وہاں زمین نیلے رنگ کی روشنی سے منور ہو رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھماکا ہوا اور نیلی روشنی پورے منظر پر چھا گئی۔ اسی لمحے سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں موجود تھے اور جائے نماز پر سجدے کی حالت میں تھے۔ خواب نے ان کے اوپر عجیب کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ سر سے لے کر پیر تک پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ ان کے سچے خواب میں انہیں ایک دفعہ پھر اشارہ دے دیا تھا کہ آج شام میں آنے والے 5 افراد کا مقدمہ انہیں کس طرح حل کرنا ہے، مگر یہ اشارہ اس قدر معنی خیز تھا کہ سلطان کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کون سی امانت ان کے پاس ہے اور اس درخت کا ان 5 افراد اور دلہن سے کیا تعلق ہے۔ اچانک سلطان کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ انہیں یاد آیا جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب انہیں ایک خاص درخت کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ یہ صدیوں پرانا درخت جو اس زمین پر سب سے پہلے اگا تھا۔ ان کے والد صاحب اس درخت کو شجرۃ الحکم کا نام دیتے تھے۔ سلطان نے پرانی کتابوں میں اس درخت کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ وہ موجزاتی درخت دکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا درخت سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ کیا واقعی ایسا کوئی درخت دنیا میں موجود تھا؟ اور اگر تھا تو وہ کس امانت کی بات کر رہا تھا؟ اس بات کا فیصلہ تو وہاں جا کر ہی ہو سکتا تھا۔ سلطان نے طے کر لیا کہ صبح آنکھ کھلتے ساتھ ہی وہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ اس درخت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ سلطان رات کے جس وقت نیند سے بیدار ہوئے انہوں نے اسی وقت دیوار پر ٹنگی ایک مشعل تھامی اور شاہی کتب خانے کی جانب چل دیے۔ پورا محل گہری خاموشی کی زد میں تھا۔
तमाम अफराद मीठी नींद सो रहे थे। सिर्फ एक सुल्तान ही थे जो मशल थामे बेचैन कदमों से तेज तेज कुतुब खाने की जानिब बढ़े जा रहे थे। उनके शाही कुतुब खाने में कदीम किताबें मौजूद थीं। उन्हें मुताले का शौक था, इसलिए उन्होंने दुनिया भर से आला और कदीम किताबों के नुस्खे मंगवा कर अपने शाही कुतुब खाने में जमा कर रखे थे। उन्हें यकीन था कि उन्हें इस दरख्त के मुतल्लिक जिक्र अपनी किसी किताब में ज़रूर मिल जाएगा। मशल की रोशनी में उन्होंने कुतुब खाने का बारी दरवाज़ा खोला। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर जा बजा किताबों की अलमारियाँ थीं, जिनमें से अक्सर पर गर्द जमी थी। कुछ किताबें तो इस कदर पुरानी थी कि उन्हें दीमक खा चुकी थी। सुल्तान सीधे एक अलमारी के पास जा पहुँचे। उनके बाबा के वक्त की किताबें थी। उन्हें याद था कि उनके वालिद उन्हें एक किताब पढ़कर सुनाया करते थे और तभी उन्होंने सुल्तान को उस दरख्त के बारे में बताया था। सुल्तान एक एक करके किताबों को बाहर निकालते जा रहे थे। हर किताब पर हल्की सी गर्द की तह जमी थी। हालांकि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक कुतुब खाने की सफाई की जाती थी, मगर कदीम किताबें रफ्ता रफ्ता तहलील हो रही थी। बड़ी तलाश बसियार के बाद आखिरकार जब सुबह का उजाला चारों जानी फैल रहा था तो सुल्तान को एक किताब में उस दरख्त के बारे में मालूमात मिल गई। बेहद पुरानी और हस्ताल किताब के सफ़ात में एक सफ़े पर उस दरख्त की तस्वीर थी। उस दरख्त का नाम शजरतुल हुक्म था। वो हाथ से बनाई हुई तस्वीर थी, शायद किसी बहुत कदीम वक्तों के मुसव्विर ने बनाई थी। बदकिस्मती से ये दरख्त मिस्र में मौजूद ना था, बल्कि एक दूर दराज मुल्क के घने जंगलात में था। हालांकि वो दरख्त सुल्तान के मुल्क से कोसों दूर था, मगर सुल्तान वहाँ जाने का पक्का इरादा कर चुके थे। जैसे सुल्तान को उस दरख्त की जगह के बारे में इल्म हुआ, सुल्तान ने वज़ीर को बुलवा भेजा और उसे हुक्म दिया कि उन 5 अफराद और उस दुल्हन समेत सुल्तान की रवानगी की तैयारी की जाए। सुल्तान उन दूर दराज जंगलों में जाकर उस दरख्त को ढूंढ निकालना चाहते थे। दरख्त की इमानत का ताल्लुक कहीं ना कहीं 5 अफराद और उस दुल्हन से था, इसलिए उन सबको साथ ले जाना बेहद ज़रूरी था। उन 5 अफराद को भी सफ़र की इतला दे दी गई थी। वो चारों दोस्त और लकड़हारा अपनी अपनी जगह खूब परेशान हुए कि न जाने सुल्तान उन्हें कहाँ लेकर जाना चाहता है। हर कोई अपनी जगह चोर बन गया कि शायद सुल्तान ने उसका गुनाह पकड़ लिया है, मगर वह सुल्तान के हुक्म को इनकार नहीं कर सकते थे। सुल्तान ने एक बहरी बेड़ा तैयार करवाया जिसमें ये तमाम लोग सवार हो गए। कई रोज़ के सफ़र के बाद आखिरकार सुल्तान इन तमाम लोगों के हमरा उस जंगल में जा पहुँचे। समंदर के तकलीफ दे सफ़र ने उन सबको बुरी तरह थका डाला था। सुनार और दर्जी सख्त बीमार पड़ गए थे, मगर सुल्तान उनमें से किसी को भी वापस जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। दुल्हन, जिसने अपना लिबास अरसा हुए तब्दील किया था, खामोशी से सबके साथ चली जा रही थी। जब सुल्तान ने घने जंगल में कदम रखा तो लकड़हारे की मारे खौफ की हालत ही गैर हो गई। वो सोचने लगा, अच्छा भला अपने काम से जा रहा था, एक औरत के लिए न जाने किस चक्कर में पड़ गया हूँ। अब सुल्तान वापस जाने भी नहीं देंगे, मजबूरी है कि उनके साथ आगे का सफ़र भी करना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ ख्यालात दर्जी, सुनार, बड़ी और जाहिद के भी थे, मगर वो लोग अभी दुल्हन से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। अब भी वो ज़रा सी बात पर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते और ये दावा करने लगते कि दुल्हन सिर्फ उसकी है। सुल्तान ने खामोशी से सबको नज़रअंदाज कर रखा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल बेहद घना था, बिल्कुल सुल्तान के ख्वाब की तरह। लंबे लंबे दरख्त जिनकी शाखें आसमान को छोड़ी थी। सुल्तान बेताब नज़रों से वो रास्ता ढूंढ रहे थे जो उन्हें ख्वाब में दिखाया गया था। तभी बड़ी बोल उठा, हुजूर, आप हम सबको अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप चाहते तो महल के अंदर ही हमारा फैसला कर सकते थे, लेकिन आप हमें इस दूर दराज घने जंगल में कहीं कत्ल करने के लिए तो नहीं लेकर आए। बड़ी के सवाल ने सुल्तान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुड़कर बड़ी को जवाब दिया, जिसका चलते चलते सांस फूल चुका था, अगर तुम गुनहगार साबित हुए तो तुम्हें कत्ल करने में एक लम्हे की देर नहीं लगाऊंगा, मगर इस जंगल में एक ख़ास काम है, किसी की इमानत उसके सुपुर्द करनी है, मगर मैं नहीं जानता कि इमानत क्या है। बस इतना पता है कि तुम तमाम अफराद का ताल्लुक इस इमानत से है, तो इसलिए तुम सबको साथ लाना मेरी मजबूरी थी। जो कुछ तुम लोगों ने मुझे बताया है उसके राज से पर्दा भी इसी जंगल में उठेगा, इसलिए खामोशी से चलते रहो। बड़ी मायूस हो गया। जो जवाब सुल्तान ने उसे दिया था उसने सुनार, दर्जी, जाहिद और लकड़हारे की हिम्मत भी ख़त्म कर डाली। उन्होंने मज़ीद कोई सवाल करने का इरादा तरक कर दिया और चुपचाप सुल्तान के पीछे पीछे चलने लगे। सुल्तान चलते चलते मुड़कर एक नज़र दुल्हन पर डाल लेते थे। उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो रहे थे। सुल्तान को यूं लग रहा था जैसे वो घबराहट का
شکار ہو رہی ہے۔ وہ بےتابی سے سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں آہستہ آہستہ تیزی آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس جنگل سے واقف ہے۔ تبھی سلطان کو محسوس ہوا کہ ہوا میں تیزی آ گئی ہے۔ پہلے جو ہوا نرم سی محسوس ہو رہی تھی، اب اس کے تیز جھونکے ان سے ٹکرا رہے تھے۔ درختوں کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرانے لگی تھیں۔ سلطان نے رک کر محسوس کیا، انہوں نے پہچان لیا کہ وہ اپنے مطلوبہ راستے پر آ نکلے ہیں۔ تبھی انہیں اپنے سامنے ایک پگڈنڈی سی نظر آئی۔ یہ وہی راستہ تھا جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ خواب میں یہ راستہ ہوا بنا رہی تھی، مگر اس وقت وہ راستہ صاف تھا۔ سلطان حیرت زدہ رہ گئے۔ خاموشی سے انہوں نے اس پگڈنڈی کے اوپر قدم بڑھا دیے۔ چاروں دوست اور لکڑہارا بھی اسی راستے پر سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ سب کے پیچھے پیچھے دھیمے دھیمے قدموں سے دلہن بھی چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ اب تک وہ جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اب انتہائی بےتاب ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک سے دلہن تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے ان چاروں دوستوں اور لکڑہارے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جب وہ سلطان کے پاس سے گزری تو سلطان چونک گئے۔ دلہن بھاگتے ہوئے ان لوگوں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ وہ اندھادھند ایک جانب کو بھاگی چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ سلطان بری طرح سے چونک گئے۔ وہ اس دلہن کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سلطان کی دیکھا دیکھی چاروں دوست اور لکڑہارا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے۔ یہ افراد تب رکے جب انہوں نے اس دلہن کو ایک عالیشان درخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ صدیوں پرانا قدیم درخت جو سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اس درخت کو دیکھتے ہی سلطان نے اسے پہچان لیا۔ وہ شجرۃ الحکم تھا، وہی درخت جس کا کتابوں میں ذکر تھا، زمین پر سب سے پہلے اگنے والا درخت، جس کی معجزاتی طاقت کے بارے میں سلطان پہلے ہی اپنے خواب کے ذریعے جان چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس درخت نے انہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے، مگر دلہن جس طرح درخت کے سامنے کھڑی تھی، سلطان کو لگ رہا تھا کہ جلدی یہ راز فاش ہونے والا ہے۔ دلہن انتہائی وارفتگی کے عالم میں اس درخت کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی اچانک سلطان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو انہیں آج تک نہ دیکھنے کو ملا تھا۔ سامنے نظر آنے والے اس قدیم درخت کا تنا درمیان سے چاک ہو گیا، مگر صرف اتنا نہیں، درخت کے سامنے کھڑی ہوئی خوبصورت دلہن جس کے حسن نے چاروں دوستوں اور لکڑہارے کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، اچانک سے تحلیل ہونے لگی۔ اس کے جسم کی خوبصورتی غائب ہونے لگی۔ ڈلتے ڈلتے آخرکار وہ سیاہ لکڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ تبھی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور یہ سیاہ لکڑی اڑ کر درخت کے تنے میں جا سمائی۔ درخت کا تنا یوں برابر ہو گیا گویا کبھی پھٹا ہی نہ تھا۔ سلطان اور ان کے ساتھ آنے والے تمام افراد پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تبھی درخت کے اندر سے ایک سرسراتی ہوئی آواز آئی، امانت کو واپس پہنچانے کا شکریہ، ہر چیز کو اس کے اصل تک پہنچا دینے کا، اس نیک کام کا اجر تمہیں تمہارا رب دے گا سلطان۔ جھوٹوں کو ان کے کیے کی سزا دو اور یاد رکھو کہ ہر چیز ہمیشہ اپنے اصل مقام تک لوٹ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لکڑی سے تراشا ہوا یہ بت آج واپس لکڑی میں آ ملا۔ اس میں اللہ کے حکم سے جو روح پھونکی گئی تھی وہ واپس اپنے مقام پر چلی گئی۔ تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا۔ آواز کے ساتھ درخت کی جڑوں سے وہی نیلی روشنی پھوٹتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان مسحور زدہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے خواب میں بند آنکھوں سے دیکھا تھا، آج کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ درخت میں سے آتی ہوئی آواز ختم ہوگی، نیلی روشنی واپس جڑوں کے اندر جذب ہو گئی۔ درخت بالکل یوں ساکت اور خاموش ہو گیا جیسے اس میں سے کبھی کوئی آواز نکلی ہی نہ تھی۔ اس کا تنا بالکل برابر ہو چکا تھا، دلہن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ لکڑی سے بنایا ہوا بت واپس لکڑی میں جا ملا۔ سلطان نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دیکھا تو درزی، بڑی، سنار اور زاہد پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لکڑہارے کی تو حالت ہی غیر تھی، وہ سخت خوفزدہ تھا۔ تبھی اچانک وہ سلطان کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا، اے سلطان مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا کہ یہ دلہن کون تھی اور ان چاروں نے اسے کیسے بنایا تھا۔ میں تو بس اس جنگل میں سے گزر رہا تھا جو میں نے ان چاروں کو دلہن کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر میرا ایمان بھی خراب ہو گیا اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ میری نو بیاہتا بیوی ہے، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا۔ مجھے میرے جھوٹ کے لیے معاف کر دیں اور سزا نہ دیں۔ اس لکڑہارے کی دیکھا دیکھی درزی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سلطان سے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا، اے سلطان میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو صرف اس بت کا لباس سی کر پہنایا تھا، اسے تراشنے والا تو بڑی ہے، اسی کا قصور ہے۔ اب بڑی کے ہاتھ گم ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو لپک کر سلطان کے پیروں میں گر گیا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے سلطان محترم،
लकड़ी से तराश के चीज़ें बनाना मेरा काम है, इसलिए मैंने उस बुत को बना दिया था। मेरी और कोई गर्ज नहीं थी। ये मेरे बाद उठने वालों का कसूर है कि उन्होंने इसे अपनी अपनी चाहत के मुताबिक इस्तेमाल किया। जाहिद भी रोते हुए माफ़िया मांग रहा था कि इसे अल्लाह से शिरकिया दुआएं नहीं मांगनी चाहिए थी। सुनार को भी अफसोस था कि उसने उस बुत के लिए अपने दोस्तों से लड़ाई क्यों की। सुल्तान खामोश नज़रों से उन सबको देख रहे थे। वो जानते थे कि लालच और हिर्स ने सबको अंधा कर दिया था, मगर अब वो देख रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था, तो उन सबको अपने गुनाह याद आ गए थे और वो अपने गुनाह की माफ़ी चाहते थे। मगर सुल्तान उन्हें इतनी आसानी से माफ़ करने वाले नहीं थे। उन्हें उनके झूठों की सज़ा तो मिलनी ही थी। इसलिए सुल्तान ने उन पांचों को अपने साथ लिया और वापस मिस्र आ पहुँचे, जहाँ पर सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उन पांचों को ज़िंदान में कैद कर दिया गया। कुछ अरसे की सज़ा उन सब के जहनों पर से लालच के पर्दे उतार डालने वाली थी। आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा और रोज़ाना एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल सुल्तान कहानी टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।